آج ویو 360 میں جبری گمشدگیوں اور ماورائے عدالت قتل کے معاملے پر بلوچستان کے کئی شہروں میں دھرنے اور احتجاج. ریاست کیوں ان کی آواز نہیں سن رہی، جاننے کی کوشش کریں گے آج کے شو میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. سی پیک پروجیکٹ کے لیے بلوچستان کے انتہائی اہم علاقے گوادر میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کی کال پر دھرنا جاری ہے. بلوچ یکجہتی کمیٹی نے 27 جولائی کو صوبے میں جبری گمشدگیوں اور ماورائے عدالت قتل کے واقعات کے خلاف احتجاج کی کال دی تھی، جس میں شرکت کے لیے بلوچستان سمیت مختلف علاقوں سے آنے والے قافلوں کو روکنے اور کچھ پر تشدد کے واقعات بھی سامنے آئے. چند اہم اور سرگرم بلوچ کارکنوں کو گرفتار بھی کیا گیا، جس کے بعد گوادر کی طرف جانے والے قافلوں کے شرکاء نے جہاں جہاں وہ موجود تھے وہیں دھرنے دے دیے، جو کہ ابھی تک جاری ہیں. یہ دھرنے کوئٹہ، گوادر، تربت، نوشکی اور دالبندین کے علاوہ دوسرے کئی علاقوں میں بھی ہو رہے ہیں. پاکستانی فوج کے ترجمان نے بلوچ یکجہتی کمیٹی کو دہشت گرد تنظیموں اور مافیا کی پراکسی قرار دیا ہے. ان دھرنوں کے پیش نظر تربت اور گوادر کے داخلی راستے بند کر دیے گئے ہیں اور موبائل اور انٹرنیٹ سروسز منقطع کر دی گئی ہیں. ان اقدامات کی وجہ سے کئی شہروں اور دیہاتوں میں اشیاء خوردونوش کی کمی کے خطرات بڑھ رہے ہیں. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ بلوچستان کے لوگوں میں عدم اطمینان کیوں بڑھ رہا ہے اور انہیں یہ شکایت کیوں ہے کہ ریاست ان کے مسائل حل کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے. اس وقت بلوچستان میں کیا صورتحال ہے؟ مرتضیٰ ظاہری ہمیں کوئٹہ سے جوائن کر رہے ہیں، ان سے جانتے ہیں. مرتضیٰ، بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ایک ہفتے سے زیادہ عرصہ، تقریباً 10 دن ہو گئے ہیں اب تو اس دھرنے کو، کیا احتجاج کرنے والوں میں کوئی کمی آئی ہے؟ حالات کیا ہیں وہاں پہ؟ جی بالکل، جیسے آپ نے بھی بتایا کہ 28 جولائی کو بلوچ یکجہتی کمیٹی جو ایک تنظیم ہے بلوچستان میں لاپتہ افراد کے حوالے سے کام کر رہی ہے، انہوں نے ایک کال دی تھی کہ وہ گھر میں راجی، جو بلوچی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے جو قومی اجتماع، وہ منعقد کریں گے. لیکن جیسے ہی 27 جولائی کو یہاں سے کوئٹہ سے جو قافلے ہیں وہ روانہ ہوئے گوادر کی طرف، تو راستے میں تمام جو مین قومی شاہراہیں ہیں ان کو حکومت کی جانب سے اور انتظامیہ کی جانب سے بند کر دیا گیا، جس کے بعد جو ہے وہ صورتحال خراب ہوئی اور کچھ لوگ جو پہلے گوادر پہنچ گئے تھے یا مارن بلوچ، وہ بھی وہاں پہنچ گئی. تو اس کے بعد تمام جو قومی شاہراہیں ہیں، جس میں سب سے زیادہ جو اس وقت ڈسٹرب علاقہ ہے وہ مکران ڈویژن ہے، وہاں پر ان قافلوں نے وہ دھرنے دے رکھے ہیں. حکومت کی جانب سے گوادر میں جو انٹرنیٹ کی سہولت موصل کی گئی تھی وہ تاحال معطل ہے. اس کے علاوہ گوادر، نوشکی، میں جو ہے وہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے جو کارکن ہیں وہ دھرنا دیے ہوئے ہیں. اس بیچ جو بلوچ مرتضیٰ، آپ کے ساتھ تکنیکی رابطہ، آئی تھنک آپ جس جگہ پہ ہیں وہاں پہ سگنلز کی کمی ہے، آپ کے ساتھ دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مرتضیٰ، ناظرین بتا رہے تھے کہ اس وقت جو دھرنا ہے وہ جو 27 جولائی کے بعد سے 28 جولائی سے جو شروع ہوا ہے ابھی تک جاری ہے، اور ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ جو کہ اس قومی یکجہتی اتحاد کی، بلوچستان یکجہتی اتحاد کی سربراہ ہیں یا ایک رہنما کے طور پہ سامنے آ رہی ہیں، ان کی طرف سے بھی بات کی گئی ہے. مرتضیٰ ظاہری نے بھی ان سے بات کی، اور اس کے علاوہ بھی جو اس وقت پارٹیسپینٹس ہیں اور جس طرح سے یہ جو دھرنے دیے جا رہے ہیں، جس پہ بلوچستان حکومت کی طرف سے اس وقت جو ہے مصالحت کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، ان کوششوں کے بارے میں بھی ہم مرتضیٰ سے جاننے کی کوشش کریں گے. اور جو اس وقت صورتحال دھرنے کی ہے، اور خاص طور پہ یہ جو فائرنگ کے واقعات کے بعد یہ جو چیزیں ایگریویٹ ہوئی ہیں، یہ کس کانٹیکس میں جا کے اور کس طرح سے کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ سارٹ آؤٹ ہوں گی، اس پہ ہم بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے بلوچ یکجہتی کمیٹی کی قائد جو ہیں ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ، انہوں نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان کا معاشی استحصال ہو رہا ہے اور سیاسی جماعتیں بلوچوں کی آواز نہیں بن رہی. دیکھیے، سب سے پہلے بلوچ راجی مچی ہمارے جو 5th فیس ہے بلوچ نسل کشی کے خلاف، اس کی ہی کنٹینیویشن ہے، جس کے تحت ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم پورے بلوچستان میں ایسے پرامن طریقے کے گیدرنگز کریں گے جہاں ہم
बलोच मासेस को वो आवाज़ दे, वो प्लेटफॉर्म दे जो वो लेक कर रहे हैं, जो सियासी पार्टियाँ उन्हें नहीं दे सकती है। बलोच राजी मुच्ची के बहुत से अज़ाइम हैं। सबसे पहले तमाम बलोचों को इकट्ठा करना, एक ताकत के तौर पर उनको इकट्ठा करना, बलोच नस्ल कुशी के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म आवाज़ बनाना। इसके साथ साथ बलूचिस्तान में जारी जो जिबरी गुमशदगियाँ हैं, जो फेक इनकाउंटर्स हैं, उनके ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म आवाज़ बनकर उभरना। एक महाशी इस्तेसाल है, साइल व वसाइल के नाम पर जो है ना हमारे तमाम वसाइल जो है ना पाकिस्तान के तमाम जितने भी पार्लियामेंट के अरकान हैं उन्होंने इंटरनेशनल जिन मेगा प्रोजेक्ट्स के साथ दिए, उनसे नेटिव्स को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। बलोच यकजहती कमेटी के धरने पर तनकीद करते हुए पीर के रोज़ DG-ISPR का कहना था कि ये लोग सूबे के तरक्याती मंसूबों को नाकाम बनाना चाहते हैं और उनका तरीका वारदात यही है कि बैरूनी फंडिंग और बैरूनी बयाने पर एक जत्था जमा करो और उसके तहत मासूम शहरियों को वरगला कर रियासत की रेट को चैलेंज करो। फौज के तर्जुमान ने इल्ज़ाम लगाया कि बैरूनी एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले और धरना देने वालों के पीछे वो इंसानी हुकूक की तंजीमों के नाम पर बयानात देते हैं। फौज के तर्जुमान ने इन इल्ज़ामात को साबित करने के लिए कोई सबूत फ्राहम नहीं किए। लेकिन बलूचिस्तान में लापता अफराद के लिए काम करने वाली तंजीमों ने दावा किया है कि जबरी गुमशुदगी के वाक़यात में एक बार फिर इजाफा हुआ है, जबकि हुकूमत इस दावे को मुस्तरद कर चुकी है। कोयटा से मुर्तज़ा ज़ाहरी ने एक रिपोर्ट इस लिहाज से बनाई है। लेट्स हैव अ लुक। आप घर के अंदर एक पेट भी पालते हैं ना, अगर वो बिल्ली का बच्चा भी कहीं गायब होता है तो आपकी मुकम्मल कोशिश ये होती है कि वो बच्चा आपको वापस मिल जाए। ये तो मेरे अपने घर के बच्चे हैं। सैयदा बलोच गुज़श्ता 3 बरस से अपने लापता भाई ज़हूर अहमद और भतीजे सजाद अहमद की वापसी की मुंतज़िर है। वो अपने प्यारों की गुमशुदगी का इल्ज़ाम रियासती इदारों पर लगाती है। मेरे भाई ज़हूर अहमद को 31 मई को शाम 4:45 बजे समंगली रोड से उसको पिक किया गया है गन पॉइंट के ऊपर, और इस वाक़े के तकरीबन कोई 1.5 महीने के बाद 25 जुलाई को सजाद अली जो कि मेरे भतीजा है, तकरीबन कोई 4 गाड़ियों में ये बंदे आए हुए थे और 25 जुलाई को से लेके अब तक हमें कोई वेयर अबाउट्स नहीं पता इन दोनों बच्चों के। बलूचिस्तान के लापता अफराद का मामला अक्सर खबरों और अदालतों में ज़ेर समात तो रहता है, लेकिन इसका कोई मुस्तकिल हल नहीं निकलता। हुकूमत की अदालतों में यकीन दहानियों के बावजूद बलूचिस्तान में नौजवानों को मुबैना तौर पर जबरी लापता किए जाने के वाक़यात में इजाफे का दावा किया जा रहा है। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए काम करने वाली तंजीम वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन्स और इंसानी हकूक़ की तंजीम बलोच यकजहती कमेटी ने दावा किया है कि सिर्फ मई 2024 में बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से 55 अफराद को जबरी तौर पर लापता किया गया है। मई के महीने में तकरीबन जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ केसेस रजिस्टर हुए हैं वो तकरीबन 55 के करीब है। हालात वजूहात सबके सामने है। जो पाकिस्तानी रियासत है या जो पाकिस्तानी रियासती इदारे हैं वो बलूचिस्तान के मसले को शुरू ही दिन से सिक्योरिटी का मसला करार देकर मुल्की सलामती के नाम पर बलूचिस्तान से लोगों को जबरी तौर पर लापता कर रहे हैं। लेकिन बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला मीर ज़िया-उल लांगो इन तंजीमों के दावों को मुस्तरद करते हैं। कहा गया कि इधर 6000 लोग लापता है। हम लोग 6000 लोग बलूचिस्तान से लापता हो, बहुत एक बंदा बड़ी बात है। हर दिन पहाड़ों पर जो लोग कार्रवाई करते हैं, मच में इतने लोगों ने कार्रवाई किया, नोशकी में इतने लोगों ने कार्रवाई की, ग्वादर में इतने लोगों ने कार्रवाई की, ये कौन लोग हैं? ये आसमान से गिरे। दूसरी जानिब अरनाई के इलाके शाबान से अगवा होने वाले अफराद ताहाल लापता हैं। इन अफराद के अगवा की जिम्मेदारी अस्करियत पसंद तंजीम BLA ने कबूल की है। बलूचिस्तान में माजी में भी सूबे पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को अस्करियत पसंद तंजीमों की जानिब से अगवा करने के वाक़यात रूनुमा होते रहे हैं। शाबान से अगवा होने वाले अफराद के लवाकिन इनकी बाजियाबी की अपील कर रहे हैं। मेरी तीन बेटों की माँ है, उसने अलग रोना डाला हुआ है। आगे मेरे बच्चे के 2 बच्चों की शादियां, उनकी बीवियों ने अलग डाला हुआ है। मेरे भाई की बीवी अलग रो रही है। जब मैं इधर से जाता हूँ इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया। मैं उनसे यही अपील करता हूँ कि मेहरबानी करके यार ऐसा ना करें, हमें तकलीफ़ ना दें, हमारा किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन्स का दावा है कि बलूचिस्तान में लापता अफराद की तादाद 7000 के करीब है, जबकि 2500 के करीब अफराद बाजियाब हो चुके हैं। इन लापता अफराद के लवाकिन आए रोज़ अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए एहतजाजी मुजाहरे करते नजर आते हैं।
میرے بھائی آصف بلوچ اور کزن رشید بلوچ کو 31 اگست 2018 کو پاکستانی ریاستی اداروں نے لاپتہ کیا. ان کی گرفتاری بھی ظاہر ہوئی، لیکن اس کے بعد 6 سالوں سے ہم نہیں جانتے کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہیں. نہ انہیں کسی عدالت میں پیش کیا گیا ہے اور نہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ کہاں پر ہے. آپ کا اپنا کانسٹیٹیوشن یہ کہہ رہا ہے کہ کسی بھی انڈیویجول کا یہ رائٹ بنتا ہے کہ 48 آورس کے اندر اس کو وہاں پیش کیا جائے اور وہاں جا کے وہ بندہ خود اپنا دفاع کر سکتا ہے یا اپنے لائر کے ذریعے وہ دفاع کر سکتا ہے. آپ ان بچوں کو موقع دیں، اور انہوں نے کچھ بھی غلط کیا ہے، ویدر اٹس اگینسٹ آف اسٹیٹ اور ویدر اٹس اینی کائنڈ آف اے کیس، کوئی چوری کا چھوٹا سا بھی کیس ہے، آپ اس بندے کو لائے تو صحیح، اس کو پیش تو کریں، اس کو وہ موقع تو دیں. ایک جانب سیدہ بلوچ اور ان جیسے دیگر افراد جن کے پیارے لاپتہ ہیں ایک مستقل خوف اور غم کا سامنا کر رہے ہیں، تو دوسری جانب حکومت کا دعویٰ ہے کہ بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات میں جو لوگ مارے جا رہے ہیں ان کا نام لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل ہے. مرتضی زہری، وائس آف امریکہ، کوئٹہ. ان دھرنوں پر حکومت کا کیا موقف ہے، یہی جاننے کے لیے ہم بات کرتے ہیں بلوچستان حکومت کے ترجمان شاہد رند سے، جو ہمیں جوائن کر رہے ہیں کوئٹہ سے. اور صورتحال اس جو پوری بن رہی ہے اس کو حکومت کیسے قابو کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے، اس حوالے سے جانتے ہیں. شاید بہت شکریہ آپ کا. چند روز پہلے صوبائی حکومت کے احتجاج کرنے والوں سے کامیاب مذاکرات ہوئے جس کی خبر صوبائی حکومت نے دی، لیکن پھر صورتحال بدل گئی. ایسا کیا ہوا کہ مظاہرین نے دھرنا جاری رکھنے کا فیصلہ کیا؟ تھینک یو اسد فار ہیونگ می ان یور شو. سب سے پہلی بات یہ ہے، آپ 28 جولائی اور اس سے آنورڈز کی بات کر رہے ہیں. میں تھوڑا سا اس سے پیچھے جانا چاہوں گا. جب 14/7/2024 کو BYC اور کمشنر کوئٹہ کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا، اس کی 5ویں شق کی جو آخری لائن ہے. شاہد آپ کا اسکائپ جو ہے وہ تھوڑا سا مسئلہ کر رہا ہے، ہم دوبارہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جس طرح سے آپ بتا رہے تھے کہ تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ میں جانے کی ضرورت ہے، اور 14/7/2024 جو کہ آپ نے جولائی میں جو بات کی تھی، جولائی کے حوالے سے آپ جو ریفرنس دے رہے تھے کہ جی آپ بتائیے. شاید آپ جو بتا رہے تھے کہ جولائی میں جو بات ہوئی 14 جولائی کو، وہاں سے پلیز کنٹینیو کیجیے گا. جی 14/7/2024 کو ایک معاہدہ ہوا جس پہ کمشنر کوئٹہ کے دستخط موجود ہیں اور BYC سے ڈاکٹر مارنگ کے، اور اس وقت جو احتجاج ہو رہا تھا ظہیر بلوچ کی گمشدگی کے حوالے سے، ان کی بین کے دستخط موجود ہیں. اس کی 5ویں شق میں یہ واضح طور پر لکھا تھا کہ BYC نے آئندہ جہاں بھی کہیں احتجاج کرنا ہوگا تو وہ ایک طریقہ کار کے تحت ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے اس کی اجازت لے گی اور پھر وہاں پہ اپنا پرامن احتجاج کرے گی. موجودہ صورتحال میں 28 جولائی سے تقریباً 10 روز پہلے کوئٹہ میں کمشنر کوئٹہ کے لیول پر، اور پھر بعد میں گوادر میں ڈپٹی کمشنر گوادر کے لیول پر 12 BYC کی قیادت اور ڈاکٹر مارنگ بلوچ سے مذاکرات کرتی رہی. اور ان مذاکرات کے نتیجے میں گورنمنٹ آف بلوچستان کی جانب سے ابتدائی میں یہ موقف ضرور ہمارا کہ گوادر میں احتجاج نہ کیا جائے، تربت میں کیا جائے، کوئٹہ میں کیا جائے، کہیں اور کیا جائے، کیونکہ گوادر میں کچھ ایکٹیویٹیز ہونے جا رہی تھی جو انویسٹمنٹ ریلیٹڈ ہیں، ان کو جیسے کہتے ہیں مشکل ہو سکتی ہے ان ایکٹیویٹیز کو، تو گوادر کو ڈراپ کریں. لیکن مظاہرین نے یا جو BYC کی قیادت ہے انہوں نے نہیں مانا. اس کے بعد ڈپٹی کمشنر گوادر کے ساتھ یہ طے جو چیز بات چیت ہو رہی تھی، اس میں 3 پوائنٹس ہم نے گورنمنٹ آف بلوچستان کی جانب سے انہیں دیے. وہ 3 پوائنٹس میں ایک گوادر انڈسٹریل ڈیولپمنٹ اسٹیٹ کی لوکیشن تھی، دوسری جو ہے گوادر اسپورٹس کمپلیکس تھی، اور تیسری جو لوکیشن تھی وہ اجتماع گاہ کی تھی. اگر حکومت احتجاج کو روکنا چاہتی تو یہ 3 لوکیشنز گوادر میں آفر نہ کرتی. حکومت بارہا یہ بات کرتی رہی کہ پرامن احتجاج، رائٹ ٹو اسمبل، BYC کا حق ہے، آئینی حق ہے، لیکن جگہ کا انتخاب انتظامیہ کا قانونی حق ہے، اور دونوں فریقین اگر ایک دوسرے کی بات کو مانیں گے تو اس میں کوئی کانفلکٹ نہیں ہوگا. لیکن دوسری جانب سے اس بات پہ وہ جیسے کہتے ہیں وہ اہمیت نہیں دی گئی اس بات. لیکن آپ کا کہنا یہ ہے کہ احتجاج کے لیے حکومت جو ہے احتجاج کا حق مانتی ہے BYC کا، اور اس کے لیے صرف لوکیشن لاجسٹکس کے ایشوز ہیں، ہم اس چیز کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. لیکن فوج کے ترجمان کا ایک دن پہلے یہ کہنا کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی والے بیرونی فنڈنگ اور ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، کیا صوبائی حکومت بھی ایسا ہی سمجھتی ہے؟
دیکھیں ISPR کے ترجمان نے جو بات کی ہے ان کے سامنے اس کا کوئی سبسٹنس ہوگا. ہمارے سامنے لیکن ثبوت سامنے رکھے نہیں گئے. شاید آپ بھی صحافت کر چکے ہیں اتنا لمبا عرصہ, لیکن فوج کے ترجمان کی طرف سے کوئی ثبوت سامنے نہیں رکھے گئے اس پورے بیانیے کے. جی دیکھیں, جو ثبوت ہیں وہ لازمی سی بات ہے, جب پریس کانفرنس میں ان سے سوال ہوا تو انہوں نے اس سوال کا جواب دیا اور کوئی سبسٹنس ان کے پاس موجود ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے پاس سبسٹنس نہیں ہے, لیکن ہمارے سامنے کچھ ایسے سوالات ہیں. ان سوالات پر صوبائی حکومت بھی بارہا جسے کہتے ہیں غور کر رہی ہے. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جو بھی اس وقت ایشو ہے جس کو BYC ہائی لائٹ کر رہی ہے, مسنگ پرسن کا ہی ایشو لے لیں, کوئی بھی جسے کہتے ہیں انکار نہیں کر رہا ہے اس ایشو سے. صوبائی حکومت اس ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے باقاعدہ ایک لیجسلیشن کی طرف آگے بڑھ رہی ہے, کیونکہ ایک چیز یاد رکھیے, بلوچستان میں جب بھی آپ نے ایشوز کو ریزالو کرنا ہے اس کا سب سے بڑا برننگ ایشو مسنگ پرسن کا ہے. اس سے موجودہ صوبائی حکومت نے کبھی بھی انکار نہیں کیا. اس کے لیے جو لیجسلیشن پولیٹیکل اونرشپ کے ساتھ چاہیے وہ کرنے کو صوبائی حکومت تیار ہے, لیکن یہ سب کچھ اس وقت ہوگا جب تمام اسٹیک ہولڈرز کسی میز پر بیٹھیں گے. اگر تمام اسٹیک ہولڈرز بات کرنے کو تیار نہیں ہوں گے تو کوئی ریزالو نہیں نکلے گا. میرے سامنے جو بات آپ DG ISPR کے کوسچن کی کر رہے ہیں, میرے سامنے بحیثیت اسپوکس پرسن گورنمنٹ آف بلوچستان اس وقت اس کا کوئی سبسٹنس نہیں ہے, لیکن کچھ سوالات موجود ہیں. ان کے پاس ممکن ہے اس کا سبسٹنس موجود ہوگا جس پر انہوں نے یہ بات. لیکن آپ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان گورنمنٹ یا صوبائی حکومت سے وہ شیئر نہیں کیا گیا, تو صوبائی حکومت کے پاس کتنا اختیار ہے معاملات حل کرنے اور خاص طور پر جبری گمشدہ افراد کے معاملے میں بات کرنے کے لیے؟ دیکھیں, صوبائی حکومت کے پاس پورا اختیار موجود ہے. اس کی ایک مثال یہ آپ لے سکتے ہیں کہ ابھی وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ نیشنل پارٹی کے سربراہ ہیں, ان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. ڈاکٹر مالک ان لوگوں میں شامل ہیں جو اس وقت چاہتے ہیں کہ اس ایشو کو ریزالو کیا جائے جو اس وقت بلوچستان میں پریویل کر رہا ہے, خاص کر BYC کا جو دھرنا جاری ہے. اور اس سے پہلے وزیر اعلیٰ بلوچستان فلور آف دا ہاؤس یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ اپوزیشن لیڈر کو اپنا اختیار دیتے ہیں, وہ جائیں ان سے مذاکرات کریں. ایک مذاکرات کا فیز ہوا BYC کے ساتھ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا, وہ ایگریمنٹ ہمارے سامنے موجود ہے. لازمی سی بات ہے ایگریمنٹ کے بعد کچھ چیزوں کی امپلیمنٹیشن میں کچھ وقت لگتا ہے. اگر وہ امپلیمنٹیشن کے وقت کی وجہ سے ڈیڈ لاک بنا تو میرا خیال ہے تھوڑا سا صبر کا مظاہرہ BYC کو بھی کرنا چاہیے تھا. جیسے کہ ٹیلی فون نیٹ ورک کی بحالی ہے یا روڈ نیٹ ورک کے کھولنے کا معاملہ ہے, اس میں جو بھی پوائنٹس تھے ان پہ گورنمنٹ آج بھی عمل درآمد کرنے کو تیار ہے, جو آج سے کچھ دن قبل BYC اور DC گوادر کے درمیان معاہدہ ہوا ہے. شاید ایک چیز آپ نے جس طرح سے کہا کہ حکومت کے پاس, صوبائی حکومت کے پاس اختیار بھی ہے, اور اس حوالے سے جس طرح سے آپ نے سابق وزیر اعلیٰ جو ہیں ان کا بھی حوالہ دیا, تو ان کے پاس اختیار ہے, بات ہو رہی ہے, لیکن اس کے باوجود ابھی بھی ہیومن رائٹس کے جو لوگ ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں, اور ادروائز بھی اگر ہم پولیٹیکل اینالسٹ یا کسی بھی اس لحاظ سے بات کرتے ہیں انڈیپینڈنٹ اینالسٹ سے, تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ خلاف ورزیاں نئی نہیں ہیں اور یہ مسئلے حل کرنے کے لیے شاید کوششیں اس طرح سے ہو بھی نہیں رہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو حل کرنے کے لیے کسی کروٹ بیٹھتا یہ کو پورا سلسلہ دکھائی دیتا ہے؟ کیونکہ پرامن احتجاج تو آپ خود مان رہے ہیں کہ حق ہے, تو ان پہ پھر فائرنگ کیوں ہوئی؟ دیکھیں, فائرنگ کے جو واقعات ہیں اس میں 2 سے 3 واقعات بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک نوشکی کا واقعہ ہے, ایک مستونگ میں فائرنگ کی کچھ چیزیں سامنے آئیں. اس میں پھر وہی پہ بات ہے, میں نہیں چاہوں گا کہ مزید اس پہ کنٹروورسیز ڈیولپ ہوں, لیکن ایک چیز ہمیں یہ دیکھنی ہوگی, نوشکی میں فائرنگ کس وقت ہوئی؟ جب زائرین کا روٹ وہاں سے گزرنا تھا, 80 کے قریب بسیں تھیں. اس مظاہرے کے نتیجے میں یا جو ان کا نوشکی کا احتجاج چل رہا تھا BYC کا, وہ مظاہرین وہاں سے پھنسے ہوئے تھے. FC کے کانوائے میں ان کو نکالنا تھا. جب ان کی گاڑیوں پہ پتھراؤ ہوا تو لازمی سی بات ہے ایک جہاں وہاں پہ فائرنگ ہوئی, اب اس کا بھی کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے کہ پہلے فائر کس کی طرف سے ہوا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ مزید کوئی کنٹروورسی کریٹ. جی, ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں شاہد, اور دوبارہ سے اس حوالے سے جب بھی بات ہوگی ہم دوبارہ آپ کو زحمت دیں گے پروگرام میں. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بلوچستان حکومت کا موقف ہمارے سامنے رکھا. بلوچ یکجہتی کمیٹی کا کہنا ہے کہ وہ بلوچ عوام کے حقوق کے لیے سرگرم ہیں اور ان حقوق کی خلاف ورزیوں پر آواز اٹھا رہے ہیں. ہیومن رائٹس واچ پاکستان کے سابق وائس چیئرمین اور کونسل ممبر طاہر حبیب نے وائس آف امریکہ کے مرتضی ظاہری سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان کے عوام کو پرامن احتجاج کا حق بھی نہیں دیا جا رہا. یہ ایک انسانی المیہ ہے جو اس صوبے میں چل رہا ہے. لوگ رائٹس کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف سے سرکار ان کو جو ہے نا غدار اور باغی اور مختلف ناموں سے جو ہے نا ان کو نوازتی ہے. اسی وجہ سے اس جو انسرجنسی ہے اس میں روز بروز شدت آتی جا رہی ہے.
हम ये समझते हैं HRCP कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में आपको राइट्स दिए गए हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स हैं। पार्ट 2 है चैप्टर 1 का, जिसमें इंसानी बुनियादी हकूक़ दिए गए हैं। यही हकूक़ हैं पीसफुल असेंबली, आर्टिकल 16 है कि आपको हर शहरी को ये हक है कि वो एक पीसफुल इज्तिमा कर सके और उसको जब तक वो असेंबली वायलेंट नहीं होती तो उस पर कोई उसको रोक नहीं सकता। उसके अलावा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आर्टिकल 17 है, वो मुतासिर है, लोगों को कहीं पे जाने से रोका जा रहा है, उनको बिल्कुल रोड्स को बंद कर दिया गया कंटेनर्स लगा के, और जो लोग वहाँ पे जलसे में शरीक करने होने के लिए जाना चाह रहे थे उनको रोक दिया गया। तो ये उस आर्टिकल 17 की भी वायलेशन है। फिर आप आर्टिकल 19 ले लें, फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपके मीडिया को किसी को कवरेज करने की इजाज़त नहीं है। दीगर पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि बहुत से असेंबलीज़ हो रही हैं, उनको 24 घंटे कवरेज दी जाती है, लेकिन बलूचिस्तान की असेंबली को, चूँकि वो राइट्स की असेंबली है, बात करते हैं अपने सूबे की, अपनी खुद मुख्तारी की बात करते हैं, और जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं इस सूबे में उस पर बात करते हैं, तो आर्टिकल 19 की वायलेशन है। तो ये सब एक फ़ंडामेंटल बुनियादी हकूक़ की वायलेशंस हैं जो हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत बलूचिस्तान ख़ुसूसन जो है इसमें इन्वॉल्व है, और ये एक बहुत अरसे से कंटिन्यू है। यहाँ पे आप ऐसे समझिए कि फंडामेंटल राइट्स आपके नहीं हैं इस सूबे में। तो हम समझते हैं हुकूमत को जमहूरी रवैयों से अप्रोच करना चाहिए, जमहूरियत से आगे जाना चाहिए, नेगोशिएट करना चाहिए, लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए। यहाँ के जो लोग हैं, इंडिजिनस लोग हैं, यहाँ के साफ़ी हैं, वकला हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, सियासतदान हैं, इन सबको एक डायलॉग में इन्वॉल्व करें और इन मसाइल का हल निकालने की ज़रूरत है। बलूचिस्तान का मसला ज़ोर और ताकत से हल नहीं हो सकता, उसका वाहिद रास्ता नेगोशिएट करना और गुफ्तगू करना है। लोगों के साथ आप गुफ्तगू करेंगे, यहाँ के लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, मसाइल तभी हल हो पाएंगे। डॉक्टर आयशा सिद्दीकी हमें लंदन से ज्वाइन कर रही हैं, पाकिस्तान के सियासी समाजी हालात पर गहरी नज़र रखती हैं। उनसे इस वक्त बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है इस वक्त जो बलूचिस्तान के हालात हैं। डॉक्टर आयशा, फ़ौज ने बहुत सख्त मौक़िफ़ लिया है बलूचिस्तान में एहतजाज करने वालों के ख़िलाफ़, ऐसा क्यों है? उसकी वजह ये है जी कि ये एक बड़ा सरकारी सा रवैया है कि जो एहतजाज करने वाले हैं, पॉलिटिकल जो है मूवमेंट है, उसकी मज़म्मत करते हैं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इन्होंने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की मज़म्मत की है। इंसर्जेंसी के ख़िलाफ़ जो है वो फ़ौज को मसाइल नहीं है, क्योंकि इंसर्जेंसी तो आप एक जस्टिफाई कर देते हैं दुनिया को कि देखें जी लड़ाई हो रही है, हम पे गोलाबारी हो रही, तो इसलिए हम लड़ रहे हैं। पॉलिटिकल मूवमेंट, चूँकि ये पॉलिटिकल इनको चीज़ें करनी नहीं आती, तो इसलिए ये पॉलिटिकल मूवमेंट किसी के भी बहुत मुखालिफ होते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल मूवमेंट जो है वो एक नैरेटिव को भी जनरेट करती है। और बलूचिस्तान की जो रेजिस्टेंस है, जो डिसअपीयरेंसेस के ख़िलाफ़ है, जो लोग उठाए जा रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ बात हो रही है, उसकी जो पहुंच है उस आवाज़ की, वो हर जगह है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची जैसी जगहों पे भी है, बलूचिस्तान में भी इट्स पॉपुलर, और वो रियासत को और फ़ौज को अनपॉपुलर करती है, इसलिए पसंद नहीं करते। तो आप समझती हैं कि जो फ़ौज के तर्जुमान का बयान था और इन्हें प्रॉक्सी और बैरूनी इशारों पे काम करने वाले गिरोह करार दिया गया, कितनी सदाकत है उसमें? देखिए जी, सबके बारे में जो कि रियासत के बयानी को चैलेंज करता है तो उस पर यही इल्ज़ाम लगता है। हम जैसे लोग हैं, हम पे भी यही इल्ज़ाम लगे कि जनाब ये फलाने के लिए काम करते हैं, ढींगड़े के लिए काम करते हैं। तो रियासत की हर रियासत जो कि दबाना चाहती है आवाज़ को, उसकी यही होती है कहीं भी दुनिया में। पाकिस्तानी रियासत भी डॉक्टर आयशा सिद्दीकी से राब्ता जो है वो भी कुछ इस वक्त मसले का शिकार है। हम इस प्रोग्राम के हवाले से आगे भी आने वाले प्रोग्राम्स में बात करते रहेंगे इस मसले के हवाले से। अब तक के लिए इतना ही, इसी पे ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।